بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ درس نمبر 58۔ آج کے سبق کا عنوان ہے شاہد اور اعتبار کی بحث۔ اس سے پہلے بحث کی تھی کہ بعض مرتبہ ایک حدیث کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو نقل کرنے والا ایک ہوتا ہے، لیکن تحقیق کے بعد اس کے ایک متابع یا شاہد راوی روایت مل جاتی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے نقل کرنے والا ایک اور بھی ہے۔ تو اس طرح کی دو اصطلاحات ہیں، ایک متابع کی اور ایک شاہد کی۔ متابع اس کو کہتے ہیں کہ اس میں اوپر جا کر صحابی تبدیل نہ ہو، وہی صحابی ہو، اور شاہد اس کو کہتے ہیں کہ دوسرے صحابی سے وہ اس کے ہم معنی روایت منقول ہو۔ تو ان دونوں سے حدیث میں تقویت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو کل متابعات کی بحث کی تھی، آج شاہد کے بارے میں بحث کریں گے، ساتھ ساتھ اعتبار کے بارے میں بھی بحث کریں گے۔ اعتبار اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو عمل ہوتا ہے کسی حدیث کے لیے متابع اور شاہد تلاش کرنے کا عمل، اس کو اعتبار کہتے ہیں۔ حافظ بن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ وُجِدَ مَتْنٌ يُرْوَى مِنْ حَدِيثِ صَحَابِيٍّ آخَرَ يَشْبَهُهُ فِي اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى أَوْ فِي الْمَعْنَى فَقَدْ فَهُوَ شَاهِدٌ، وَمِثَالُهُ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ حُنَيْنَ عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء، فهذا باللفظ، واما بالمعنى فهو ما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن ابي هريرة بلفظ فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30۔ فرماتے ہیں کہ اگر ایک اور متن وجود میں آ جائے اور وہ معلوم ہو، جو منقول ہوتا ہے کسی اور صحابی کی روایت سے جو اس حدیث کے ساتھ مشابہ ہیں، لفظ میں یا لفظ اور معنی دونوں میں یا صرف معنی میں، تو اس کو شاہد کہتے ہیں۔ تو شاہد حدیث کی تعریف یہ ہے هو الحدیث الذي يوافق حدیثا آخر في اللفظ والمعنى من روایت صحابی آخر۔ شاذ اس حدیث کو کہتے ہیں جو دوسری حدیث کے موافق ہو لفظ میں یا معنی میں، اور لیکن اس کا راوی دوسرا ہو، جبکہ متابع میں ہم نے یہ بات ذکر کی تھی کہ وہ اسی صحابی کی طریق سے ہو۔ اور اس کی مثال اس حدیث میں جو پہلے ہم نے متابع میں ذکر کر دی، وہ ہے جو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے امام محمد بن حنین عن ابن عباس عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق سے، اور انہوں نے ایسی ہی حدیث ذکر کی جس طرح عبداللہ بن دینار ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی تھی، لفظ بلفظ۔ اور جو بالمعنی روایت ہے وہ حدیث ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن زیاد نبی ہریرہ کے سند سے ذکر کی ہے ان الفاظ کے ساتھ فَإِنْ غُمِّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30۔ تو اس میں بھی ہم معنی یعنی معنی دونوں کا ایک ہے، فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30 ہو یا فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ شَعْبَانَ 30، دونوں ہم معنی کے لحاظ سے ایک ہے کہ اگر موسم برآلود ہو تو شعبان کے 30 دن مکمل کرو۔ اس نقشے میں ہم اس کو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ بات شروع ہوئی تھی اس سند سے، امام شافعی رحمۃ اللہ امام مالک سے نقل کرتے، وہ عبداللہ بن دینار سے، وہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ان الفاظ کے ساتھ نقل کرتے فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30۔ اس کے لیے ہمیں 3 متابع روایات ملی، جس میں تینوں جو روایات ہے وہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، اور 2 ہمیں شاہد ملی جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے ذکر کی۔ پہلی شاہد نسائی شریف میں ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ محمد بن عبداللہ سے نقل کرتے، وہ سفیان سے نقل کرتے، وہ عمرو بن دینار سے نقل کرتے، وہ محمد بن حنین سے نقل کرتے، وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کرتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں۔ اور یہ پھر شاہد میں باللفظ کی روایت ہے، اور جو شاہد میں بالمعنی کی روایت ہے وہ بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے آدم سے، وہ شعبہ سے نقل کرتے، وہ محمد بن زیاد سے نقل کرتے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے۔ تو اس سے جو متابع ہے اور شاہد ہے اس میں فرق بھی سامنے آ جاتا ہے۔
ہم ان چاروں روایات میں دیکھ لیں، اس میں نقل کرنے والے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن اس روایت میں دیکھیں تو اس میں نقل کرنے والے ابن عباس ہے، اور اس میں دیکھیں تو روایت کرنے والے ابو ہریرہ ہے۔ تو اگر صحابی تبدیل ہو اور ایک ہم معنی روایت ہو تو اس کو شاہد کہتے ہیں، اور اگر وہی صحابی ہو اور ہم معنی روایت ہو تو اس کو پھر متابع کہتے ہیں۔ آگے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس والأمر فيه سهل۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو جمہور کا مسلک ہے اور ان کے نزدیک جو راجح ہے وہ ذکر کر لیا۔ اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کہ بعض علماء کرام متابعت اس کو کہتے جو اس روایت کے ساتھ لفظ بلفظ موافق ہو، چاہے وہ اسی صحابی کی روایت سے ہو یا اسی صحابی کی روایت سے نہ ہو، اور شاہد اس کو کہتے جو اس حدیث کے ہم معنی ہو، چاہے صحابی ایک ہو یا صحابی ایک نہ ہو۔ تو بہرحال اس مذہب والوں نے، اس مسلک والوں نے متابعت اور شاہد میں معیار لفظ کو بنایا ہے اور معنی کو بنایا ہے۔ اگر لفظ بلفظ وہی روایت ہو تو اس کو متابعت کہتے ہیں، اور اگر لفظ بلفظ نہ ہو بلکہ اس کے ہم معنی روایت ہو تو اس کو شاہد کہتے ہیں۔ جبکہ پچھلے مسلک والوں نے اس میں معیار صحابی کو بنایا تھا اور لفظ اور معنی کی بحث کو زیر بحث نہیں لایا تھا۔ اگر اسی صحابی کی روایت ہو تو اس کو متابعت کہتے ہیں، اور اگر اسی صحابی کی روایت نہ ہو دوسری صحابی کی روایت ہے تو اس کو شاہد کہتے ہیں۔ اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس والامر فيه سهل، کہ متابعت کا اطلاق کبھی شاہد پر ہوتا ہے اور شاہد کا متابعت پر بھی ہوتا ہے، لیکن اس میں معاملہ آسان ہے، اس میں فیصلہ کرنا آسان ہے۔ یہ بھی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے فائدے کی بات بتا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ متابعت تو شاہد سے بالکل الگ ہے اور شاہد متابعہ سے الگ ہے، لیکن کبھی کبھی ایک دوسرے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ جہاں اسی صحابی کی روایت ہو تو اس کو تو ہم متابع کہتے، لیکن کبھی کبھی اس کو بھی شاہد کہہ دیتے ہیں۔ ہم اگر ان کے لغوی معنی کو بھی دیکھ لیں تو متابع بھی کہتے ہیں کسی کی پیروی کرنا، کسی کی طرح روایت نقل کرنا، اور شاہد بھی اسی کو کہتے ہیں کہ جس میں وہ اصل مسئلے پر گواہ ہو اور وہ اسی طرح کا دعویٰ کرے اور اسی طرح کی بات کرے۔ تو لغت کے لحاظ سے بھی دونوں میں مشابہت ہے، اس لیے متابعت اور شاہد پہ ایک دوسرے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے اس میں معاملہ آسان ہے۔ نیچے اگر نور الدین عطر صاحب کی بات دیکھ لے تو انہوں نے بھی وجہ یہ ذکر کی کہ دونوں سے تقویت حاصل ہوتی ہے، اور متابعت سے بھی تقویت حاصل ہوتی ہے اور شاہد سے بھی تقویت حاصل ہوتی ہے۔ شاہد کی بحث کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اعتبار کی تعریف کر رہے ہیں۔ فرماتے وَعْلَمْ أَنَّ تَتَبُّعَ الطُّرُقِ مِنَ الْجَوَامِعِ وَالْمَسَانِيدِ وَالْأَجْزَاءِ لِذَلِكَ الْحَدِيثِ الَّذِي يُظَنُّ أَنَّهُ فَرْدٌ لِيُعْلَمَ هَلْ لَهُ مُتَابِعٌ أَمْ لَا هُوَ الاعتبار۔ وقول ابن صلاح معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد قد يوهم أن الاعتبار قسيم لهما وليس كذلك بل هو هيئة التوصل إليهما۔ فرماتے ہیں کہ طرق تلاش کرنا جوامع کی کتابوں سے اور مسانید کی کتابوں سے اور اجزاء حدیثیہ سے اس حدیث کے لیے جس کے بارے میں یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ غریب ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس کے متابع ہے یا نہیں ہے، تو اس عمل کو اعتبار کہتے ہیں۔ اور علامہ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ الفاظ استعمال کی ہیں معرفت الاعتبار والمتابعات والشواہد، یعنی اعتبار اور متابع اور شواہد کی پہچان کا باب، تو اس سے ایسا وہم ہوتا ہے کہ اعتبار یہ متابع اور شاہد کے لیے قسیم ہے، ایک جداگانہ قسم ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اعتبار جو ہے وہ تو متابع اور شاہد کی طرف پہنچانے کی ایک ہیئت ہے اور ایک حالت ہے۔ اس عبارت میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تو اعتبار کی تعریف کی، اور وہ یہ ہے کہ حدیث کی کتابوں سے کسی حدیث کے طرق تلاش کر کے یہ معلوم کرنا کہ اس کے متابع ہے یا نہیں ہے، اس کی شاہد ہے کہ نہیں ہے، تو اس کو اعتبار کہتے ہیں۔ تو اس تعریف کے لحاظ سے اعتبار کوئی جداگانہ چیز نہیں ہے، جداگانہ قسم نہیں ہے، بلکہ شاہد اور متابع تلاش کرنے کے لیے ایک
عمل کا نام ہے اعتبار. اور لیکن علامہ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب معرفت و انواع علم الحدیث میں جو عنوان قائم کیا ہے، اس سے ایسا وہم ہوتا ہے کہ وہ اعتبار کو جداگانہ چیز قرار دیتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. اور ان کی کتاب سے، ان کے عنوان سے اس وجہ سے وہم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کو واو عاطفہ کے ساتھ ذکر کیا ہے، معرفت الاعتبار والمتابعات والشواہد. اس لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تنبیہ کی. یہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جامع اور مسانید اور اجزاء حدیثیہ کا ذکر کیا ہے. یہ حدیث کی کتابوں کی قسمیں ہیں. بعض جو حدیث کی کتابیں وہ جامع کی ترتیب پر ہوتی ہے، بعض مسند کی ترتیب پر ہوتی ہے، اور بعض اجزاء حدیثیہ ہوتی ہے. تو نیچے حاشیے میں نور الدین اظہر صاحب نے ان میں سے ہر ایک کی تعریف کی ہے، لہٰذا ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. جامع کتاب کی تعریف ہے وہ کتاب الحدیث المرتب علی الابواب والذی یضم حدیث فی کل الابواب مثل الجامع الصحیح للبخاری. جامع حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جو ابواب فقہیہ پر مرتب ہو اور جس میں ہر باب سے متعلق حدیث ذکر کیے گئے ہوں، جیسے صحیح بخاری. اور مسند کتاب مرتب علی اسماء روات الحدیث من الصحابہ. مسند حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جو صحابہ کرام کے ناموں پر مشتمل ہوں، جیسے مسند امام احمد بن حنبل. اس میں ابواب فقہیہ پر مرتب نہیں کرتے کہ طہارت اور نماز اور صوم اور حج کے مسائل علیحدہ علیحدہ ذکر کیے گئے ہوں، بلکہ انہوں نے صحابہ کرام کے نام پر حدیث ذکر کی ہوتی ہے. سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر عمر رضی اللہ عنہ، پھر عثمان رضی اللہ عنہ، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ. اس کے بعد پھر حروف تہجی پر یہ مسند امام احمد بن حنبل میں یہ نقل کی، مثلا عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث، یہ سب کو اکٹھے کیا گیا ہے. تو ان دونوں طرز تصنیف کے اپنے فوائد ہیں. جو کتاب ابواب فقہیہ پر مرتب ہوتی ہے اس کے اپنے فائدے ہیں، اور جو مسانید پر مرتب ہوتی ہے اس کے اپنے فوائد ہیں. مسانید پر جو کتاب مرتب ہوتی ہے تو اس میں جو مصنف ہوتا ہے وہ اس تک جتنی بھی روایات پہنچی ہوتی ہے وہ سب کو درج کرتا ہے، اور ابواب فقہیہ میں وہ پھر چند احادیث کا انتخاب کر کے ذکر کرتے ہیں. تو بہرحال اپنے فوائد ہیں اس میں. تیسرا جو لفظ ہے وہ اجزاء حدیثیہ کا ذکر کیا ہے. اجزاء حدیثیہ کہتے ہیں تالیف حدیثی فی مسئلۃ وقد یکون فی حدیث، ایک مسئلے میں حدیث میں کتاب لکھنا، جیسے جزء رفع یدین ہے، یا جزء القراءۃ خلف الامام ہے، یا مثلا زمزم لما شرب لہ، یہ ایک حدیث ہے. اس کے طرق کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے کتابیں لکھی ہے. تو اس میں جو محدث ہوتا ہے اس ایک حدیث کے جتنے بھی طرق ہیں ان سب کو اکٹھے کر دیتا ہے، یا اس سے جو مستنبط مسائل ہیں اس کا بھی ذکر کر دیتے ہیں. تو اس کو اجزاء حدیثیہ کہتے ہیں. یہ بحث مکمل ہو گئی. اس میں ہم اگر ذرا حاشیے میں دیکھیں تو محمد ابن حنین کے حالات حاشیے میں لکھے ہیں علامہ نور الدین اطہر صاحب نے. محمد ابن حنین تابعی ہے، اور عمرو بن دینار کے علاوہ ان سے اور کوئی نقل کرنے والا نہیں ہے، اور ان کی حدیث ستہ میں صرف نسائی شریف میں ہے. اور تقریب التہذیب میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے لیے مقبول کا لفظ استعمال کیا ہے.